بہت شور کی آواز آ رہی ہے، خاموش بیٹھے، جس کو جگہ نہ مل رہی ہو وہ پیچھے پہنچ جائے، کھل کر کے آرام سے بیٹھے۔ آپ پڑھنے والے بچے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، آپ کے استاد یہاں موجود ہیں، آپ کی درسگاہ ہے، مسجد ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ تمام چیزوں کا ادب و احترام ہر طالب علم پر لازم و واجب ہے۔ اس لیے سب سے پہلی ذمہ داری آپ کی ہے خاموشی سے بیٹھیں۔ اسی طریقے سے ہماری بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، کچھ بڑی بچیاں اوپر بھی ہیں، ان سے بھی میں درخواست کر رہا ہوں، نیچے سب لوگ خاموش ہیں، اوپر سے بہت تیز شور کی آواز آ رہی ہے۔ آپ اپنے گھر سے جلسہ سننے کے لیے آئیں، بچوں کا پروگرام دیکھنے کے لیے آئیں، تو اس لیے آپ خاموش بیٹھیں اور آنے کا فائدہ اٹھائیں، شور بالکل نہ مچائیں۔ اوپر اگر میری آواز پہنچ رہی ہو تو ذرا خاموش ہو جائے اللہ کے واسطے۔ باہر بھی آواز جا رہی ہو، جو حضرات ادھر ادھر خامخواہ اور خالی بیٹھے، ان کے لیے کئی زیادہ مناسب ہے کہ آپ اللہ کے گھر میں آئیں اور اعتکاف کی نیت سے اللہ کے گھر میں بیٹھے رہیں۔ آپ کچھ بھی نہ کریں، ذکر نہ کریں، تسبیح نہ پڑھیں، تو بھی مستقل آپ کو ثواب ملتا رہے۔ تو جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میں درخواست کر رہا ہوں آپ حضرات سے، آپ مسجد کے اندرونی حصے میں تشریف لے آئیں، جو ہمارے بزرگوار باہر ہیں، آپ سے درخواست ہے اندر آئیں۔ جمعیت علماء کا ایک شعبہ ہے بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ، جمعیت یوتھ کلب کے نام سے ہی چلتا ہے ماشاءاللہ، جس میں ملک بھر سے ہزاروں بچے ہیں ماشاءاللہ جو اس میں شامل ہیں، اور بچے اپنی ذہنی، دماغی اور یوں کہیں کہ علمی تمام طرح کی صلاحیتوں کو اجاگر اور روشن کر رہے ہیں۔ اور یہ وہ چیز ہے، یہ وہ بلگہ ہے کہ ہمارے صدر محترم قائد ملت اسلامیہ امیر حضرت مولانا سید محمود ارشاد مدنی دامت فیوزہ حضرت کی خواہش ہے، حضرت کی چاہت ہے کہ ہندوستان کا ہر مسلمان ہر اعتبار سے مضبوط بنے، ہر بچہ ہر اعتبار سے مضبوط بنے، علم و عمل کے اعتبار سے، تعلیم و تعلم کے اعتبار سے، اور یہ کہیے صحت تندرستی کے اعتبار سے ہر میدان میں، ہر محاذ میں آگے ہو۔ اور ماشاءاللہ اس کی جو ہے ایک جھلک آپ دیکھیں گے بھی، اگر آپ بچوں کے اسکاؤٹ کے پروگرام کو دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ جمعیت کیا کرتی ہے۔ یہ بہت سارے لوگوں کا سوال بھی رہتا ہے کہ جمعیت کیا کرتی ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ آپ جمعیت کے ایک شعبے کو اٹھا کر دیکھیں اور اس پر گہرائی اور گہرائی سے مطالعہ کریں اور اس کے اثرات دیکھیں، اس کی جو نتائج ہیں آپ اس کو دیکھیں، تو جمعیت کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ جیسے اس وقت جمعیت کا ایک خاص شعبہ جمعیت یوتھ کلب، جس کا الحاق بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ سے، ماشاءاللہ اس میں ہمارے مستقبات سے سینکڑوں کی تعداد میں بچے ہیں، کئی مدارس سے، کئی مساجد سے بہت بچے ہیں ماشاءاللہ۔ ہر اعتبار سے بچوں کو بہت ساری ایکٹیویٹی کرائی جاتی ہے، بچوں کو مضبوط کیا جاتا ہے اور بچوں کو بتلایا جاتا ہے کہ آپ کسی سے کم نہیں۔ آپ جب مضبوط ہوں گے، آپ جسم کے اعتبار سے مضبوط ہیں، حوصلے اور کانفیڈنس کے اعتبار سے جب مضبوط ہیں، تو آپ خود اپنے بھی کام آ سکتے ہیں، گھر والوں کے بھی کام آ سکتے ہیں، آپ کے علاقے محلے میں ناگہانی حالات ہو جائیں، اس طرح کی حالت کوئی ایسی پیش آ جائے، آپ ان کے بھی کام آ سکتے ہیں، اور ماشاءاللہ پھر اس کے بعد آپ کو ملک و ملت کے لیے بھی کام آنا ہے، اور آپ کو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار بھی رکھنا ہے، اور مستقل اس کے لیے محنت اور کوشش کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ بچوں نے محنتیں کی، اور ان کی محنتی کا نتیجہ ہے کہ اللہ کا کرم اور اللہ کا انعام ہے کہ اللہ پاک نے ان کو جمعیت کے لیے قبول فرمایا، اور یہ بچے بھی بخوشی اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ اب ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے جمعیت کی طرف سے بچوں کو سرٹیفکیٹ، انہوں نے جو کام کیا ہے یقیناً جو ہے اس کی خوبی کو، اس کی بہترائی کو الفاظ میں بیان کرنا تو بڑا مشکل کام ہے، لیکن سرٹیفکیٹ کے ذریعے سے ان بچوں کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، تاکہ ان کو بھی معلوم ہو کہ یہ کام ہمارا کوئی ایسی کام نہیں ہے، لفظی اور سرسری کام نہیں ہے، بلکہ یہ کام بڑا پختہ ہے۔ اور اس سرٹیفکیٹ کی اور اس حوصلہ افزائی کی جو قیمت گورنمنٹ کی نظر میں، حکومت کی نظر میں بھی ہے ماشاءاللہ، اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ پڑھتے بھی ہیں، تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، آپ اسکول میں بھی جاتے ہیں، مدرسے میں بھی پڑھتے رہے، اور ساتھ ساتھ آپ جمعیت کی طرف سے جڑے جب رہیں گے تو آپ کو اس میں بھی الحمدللہ نمبرات ملتے ہیں۔ پھر آپ بڑے ہو کر جب کہیں ملازمت کے لیے، آپ نوکری کے لیے جاتے ہیں، آپ ملازمت کے لیے جاتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے، جمعیت یوتھ کلب کی وجہ سے، آپ چونکہ اس میں شامل ہیں، اس کا حصہ ہے، تو آپ کو مستقل اس کے نمبرات ملتے ہیں، اور وہاں آپ کے نمبر کام آ جاتے ہیں۔ تو وہ بچے ہیں کہ جن کو سرٹیفکیٹ مل گئے، وہ بچے
وہ بچے جو ہمارے یہاں پڑھے ہیں اور پڑھ کر کے کچھ بچے آئے بھی نہیں اور چلے بھی گئے، فی الحال یہ مجبوری ہے۔ ترتیب وہاں تو نہیں ہے،